أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپسی جھگڑوں کا آپسی اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں. پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد یہ اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ لائیں, کوئی برے جذبات جو ہے ان کے دل میں باقی نہ رہیں آپ کے فیصلے کے سلسلے میں, اور یہ اس کو اچھی طرح سے تسلیم کر لیں. یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں کسی اختلاف میں تو پھر اس کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی. اور اسی طرح سے جو شرعی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں اس فیصلے کو ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور اس کے خلاف جو ہے کوئی اپنی رائے قائم کرنا یا اس کے خلاف جو ہے کوئی رد عمل ظاہر کرنا یہ بالکل ایمان کے منافی ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک یہودی کے ساتھ واقعہ پیش آیا مسلمان کا, تو اس نے جو ہے اس مسلمان نہیں تھا, وہ اصل میں منافق تھا. اس ایک منافق اور یہودی کے بیچ میں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے وہ اندر سے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے, تو اس کا جھگڑا ہوا یہودی کے ساتھ. یہودی نے اصرار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنا ہے, تو پھر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کی باتوں کو اور دلائل وغیرہ کو دیکھ کر کے. پھر اس کے بعد اس منافق کو جو ہے اعتراض ہوا, وہ حضرت عمر کے پاس لے کے آیا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا قتل کر دیا, اس کو ختم کر دیا, کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا ہم ایسے فیصلہ کرتے. اسی طرح سے ایک اور معاملہ پیش آیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے, اور ان کے اور جو ہے مسلمان کے درمیان, حالانکہ وہ صحابی جو ہے بدر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے, بڑے صحابی تھے اور بڑے نیک. بدر کے صحابی کا مطلب جو ہے عام صحابہ سے ان کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے, ان کو اللہ کی طرف سے خصوصی جو ہے ان کے ساتھ معاملہ ہے, تو بڑے اچھے صحابی تھے. لیکن انسان ہے, کوئی بھی جو ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ہوا یہ کہ ان کا جو ہے باغ تھا دونوں کا, ایک جگہ سے وہاں پر پانی آتا تھا, تو وہ پانی جو ہے باغ کو سینچنے کے لیے دونوں اس پانی سے جو ہے اپنے باغ کو سینچتے تھے. وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی مدینے میں. تو آپس میں ان کا جو ہے سلسلے میں کوئی جھگڑا ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ لے کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر تم ایک کام کرو, اپنے باغ کو پانی دے دو, پھر اس کے بعد جو ہے پانی اس کے یعنی اس انصاری صحابی کے باغ کے لیے چھوڑ دو. تو وہ فیصلہ جو ہے ان کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے چچیرے بھائی ہیں اس لیے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو ہے اس کو پہلے بھرنے کے لیے کہا, پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنے کے لیے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو ہے یعنی حق سے بڑھ کر معاملہ کیا تھا, اکرام کا معاملہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں زبیر ایک کام کرو, پورا پانی روک دو, جب تمہاری دیوار کو یعنی بالکل دیوار تک آ جائے پھر اس کے بعد پانی جانے دو. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی. تو یہ بالکل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پھر جو ہے کوئی بات کہنا یا پھر اس کے بعد کوئی اعتراض کرنا
یہ بالکل ایمان کے منافی ہے۔ تو یہی بات جو ہے جب وہ دونوں آپس میں بہرحال اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اب اس کے بعد جب گئے تو ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو ان کا منہ جو ہے بالکل بگڑا ہوا تھا، جیسے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو انسان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا ہی جو ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں، وہ اپنے چچرے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے کہنا بالکل نامناسب بات تھی۔ تو ایک یہودی بھی ساتھ میں تھا، قریب میں تھا، اس نے سنا، اس نے کہا یار تم لوگ عجیب آدمی ہو، اللہ کی مار تم پر پڑے، ایک آدمی کو تم جو ہے اللہ کا رسول کہتے ہو، اس کو اللہ کا رسول مانتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، اور پھر اس کے بعد اگر وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف تمہیں اعتراض ہونے لگتا ہے، اس کے خلاف تم باتیں کرتے ہو۔ ارے ہمارا معاملہ تو ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہوا، بنی اسرائیل تھے وہ، انہوں نے کہا ہم سے ایک گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کی وجہ سے جو ہے ہم نے بعد میں جو ہے معافی مانگی، غلطی کا اعتراف کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آیا کہ جن لوگوں نے جو ہے یہ غلطی کی ہے ان سب کو قتل کیا جائے، اور وہی قتل کرے گا جو ان کے خاندان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے غالباً 70,000 لوگوں کو قتل کیا، 70,000 جو ہے وہ بنی اسرائیلی مارے گئے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے قتل کرنا پڑا، اور ہم نے یہ حکم پورا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوا، اور تم ایک آدمی کو جو ہے اللہ کا رسول کہتے ہو، اس کی یعنی اس پر ایمان لاتے ہو، پھر اس کا وہ فیصلہ اگر تمہارے جھگڑوں کا کوئی فیصلہ کرتا ہے اس پر تمہیں اطمینان نہیں ہوتا، عجیب آدمی ہو، اللہ کی مار تم پر پڑے۔ یہ بڑی سخت بات کہی، اور یقیناً صحیح بات تھی کہ ایک اللہ کا رسول وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ماننا جو ہے بالکل ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ بالکل ایمان کے منافی ہے۔ تو اسی پس منظر میں آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر اس بات کو جو ہے لکھ دیں، یا اس بات کا ہم انہیں حکم دیں أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے لوگوں کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا پھر جو ہے اپنے علاقوں سے نکل جاؤ، تمہیں اپنے گھر بار چھوڑنے کا حکم دیا جائے، یا پھر جو ہے قصاص میں اپنے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے، ما فعلوه الا قلیل منهم، یہ اس پر عمل نہیں کریں گے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا ہر حکم، اللہ کا حکم آ گیا بس ختم، اب اس کے بعد کوئی جو ہے چوں چرا نہیں۔ ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس باتوں کو پورا کریں جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جائے، جو اللہ کا حکم ہے، جیسے حکم ہے اس کو پورا کرے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ اشد تثبیتا، اور یہ ان کے لیے جو ہے ثابت قدمی کا اور جو ہے استقامت کا باعث بنے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر کسی بات کا حکم دیا جائے اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، انسان کی عقل بہت ناقص ہے، انسان کو بہت تھوڑی باتیں سمجھ میں آتی ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد پھر انسان کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے اگر کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے سراسر خیر ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اور ایک بات، اللہ کی طرف سے کسی ایسی بات کا کبھی حکم نہیں دیا جاتا جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو۔ خواہ اللہ کی طرف سے کہے اٹھ بیٹھ کرو، اٹھو بیٹھو، اوپر چڑھو نیچے اترو، ایسا کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی دیا جاتا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے خود بندے کی بھلائی ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا انعام دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے راستے کی طرف ہم ان کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ من آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔